السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، اس سے قبل آپ کی خدمت میں مسلمانوں کی پہلی حکومت کی تشکیل کے متعلق ایک ویڈیو پیش کی تھی۔ آج اسی ویڈیو کا یہ دوسرا پارٹ ہے، جس میں ہم آپ کو پہلے اسلامی مملکت کے خد و خال کے متعلق مختصر بیان کریں گے۔ یہ مضمون شاہ محی الدین احمد ندوی کی کتاب تاریخ اسلام کی جلد اول سے ماخوذ ہے۔ اگرچہ ذات اقدس جملہ مذہبی و انتظامی امور کا مرجع تھی، لیکن تنہا ایک ذات عظیم الشان مذہبی ذمہ داریوں کے ساتھ انتظامی امور کی متکفل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے آپ نے مختلف شعبے قائم کر کے انہیں اکابر صحابہ اکرام کے متعلق فرما دیا تھا، جس میں مختلف شعبے یہ تھے: فوج اور امیر العسکری۔ چونکہ اسلام جنگ و جدل کے لیے نہیں آیا تھا، اس لیے اس کی کوئی باقاعدہ اور منظم فوج بھی نہ تھی، مگر حق و باطل کی معرکہ آرائی کے وقت ہر مسلمان مجاہد تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ایک معمولی غلام تک میدان جہاد میں سربکف نظر آتا تھا۔ بڑے بڑے معرکوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قیادت فرماتے تھے۔ بدر، احد، خیبر اور فتح مکہ وغیرہ میں آپ ہی امیر العسکر تھے کہ ان معرکوں کا مقصد خون ریزی اور فتح نہ تھا، بلکہ فوج کی اخلاقی اور روحانی نگرانی اور اصول و آئین و جنگ کی تاسیس بھی تھا۔ مجاہدین اسلام کی جن جزوی بے اعتدالیوں پر آپ نے گرفت فرمائی، ان کا ذکر آپ کو مختلف غزوات کے واقعات میں ملتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے سرایہ میں کبار صحابہ امیر العسکر ہوتے تھے۔ دوسرا شعبہ افتاء کا فرائض آپ خود انجام دیتے تھے، لیکن بعض صاحب علم صحابہ بھی اس خدمت کو بجا لاتے تھے۔ نمبر 3، مقدمات کا فیصلہ۔ مدینہ اور حوالی مدینہ کے قضیے آپ خود فیصلہ فرماتے تھے، لیکن دور دراز مقامات پر وہ صاحب علم صحابہ جو معلم بنا کر بھیجے تھے، اس خدمت کو انجام دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی مقرر فرمایا تھا۔ اس طرح سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابتدائی اسلامی مملکت مدینہ تک یا حجاز اور نجد تک محدود نہیں تھی، بلکہ یمن میں بھی آپ کے قاضی مقرر تھے۔ چوتھا شعبہ کاتب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کے خطوط بھیجتے تھے۔ قبائل اور اقوام سے تحریری معاہدے ہوتے تھے۔ مسلمان قبائل اور اعمال اور محصلین کو احکام و ہدایت بھیجتے تھے۔ اس لیے کتابت کا شعبہ نہایت ضروری تھا۔ اس کا کوئی باضابطہ محکمہ نہ تھا، لیکن بہت سے صحابہ اس خدمت کو انجام دیتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت انصاری اور آخر میں امیر معاویہ کاتب وحی تھے۔ ان کے علاوہ مراسلات کی تحریر کی خدمت اور بہت سے صحابہ اکرام بھی انجام دیتے تھے۔ احتساب، یعنی قوم کے اخلاق و عادات، بی و شرع اور معاملات کی نگرانی کا باقاعدہ محکمہ عہد نبوی میں نہ تھا، لیکن اس کی بنیاد اسی زمانے میں پڑ گئی تھی۔ آپ بنفس نفیس ان امور کی نگرانی فرماتے تھے، لوگوں کو جزیات اخلاق کی تعلیم دیتے تھے اور اس قسم کی فروگزاشتوں پر مواخذہ فرماتے تھے۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی اصلاحات جاری کی اور ان پہ سختی کے ساتھ عمل کرایا۔
جو لوگ تخمینے سے غلہ خریدتے تھے ان کو اس بات پر سزا دی جاتی تھی کہ اپنے گھروں میں منتقل کرنے سے پہلے اس کو خود اسی جگہ بیچ دیں۔ کبھی کبھی تحقیقات کے لیے خود بازار تشریف لے جاتے تھے۔ ایک بار آپ بازار سے گزرے تو غلے کا ایک انبار نظر آیا۔ اس کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا تو نمی محسوس ہوئی۔ دکاندار سے پوچھا، اس نے جواب دیا، بارش میں بھیگ گیا ہے۔ فرمایا، تو اس کو اوپر کیوں نہیں کر لیا کہ ہر شخص کو نظر آتا؟ جو لوگ فریب دیتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ اعمال کا جائزہ۔ فرائض احتساب میں سب سے مقدم فرض اعمال کا احتساب ہے۔ چنانچہ جب اعمال زکوٰۃ اور صدقہ وصول کر کے لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ لیتے تھے کہ انہوں نے کوئی ناجائز طریقہ تو اختیار نہیں کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ابن التیبیہ کا جو صدقہ وصول کر کے لائے تھے جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا، یہ مال مسلمانوں کا ہے اور یہ مجھ کو ہدیہ ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر بیٹھے بیٹھے تم کو یہ ہدیہ کیوں نہ ملا؟ اس کے بعد ایک عام خطبے دیا جس میں اس کی سخت ممانعت فرمائی۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسی طرح سے جو ہم تحفے تحائف ہمارے حکمران وصول کرتے ہیں اس کی بھی جواب دہی ہے۔ محصلین۔ اگرچہ مسلمانوں کا جوش ایمان ہر قبیلے کو اپنے صدقات و زکوٰۃ خود لا کر پیش کرنے پر آمادہ کر دیتا تھا، لیکن ایک وسیع ملک کے محاصل کی تحصیل کے لیے ایک باقاعدہ نظام کی ضرورت تھی۔ اس ضرورت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے میں صدقہ اور زکوٰۃ کے محصل مقرر فرمائے۔ عموماً ہر قبیلے کے سردار کو یہ منصب سپرد ہوتا تھا۔ یہ محصلین جو قوانین صدقات و زکوٰۃ کے عالم ہوتے تھے ان کو ایک فرمان عطا ہوتا تھا جس میں یہ تفصیل سے بتا دیا جاتا تھا کہ کس قسم کے مال میں اور اس کی کتنی مقدار میں زکوٰۃ کی کیا مقدار ہے۔ چھانٹ کر عمدہ مال لینے اور حق سے زیادہ لینے کی اجازت نہ تھی۔ ان اعمال کو بقدر ضرورت معاوضہ ملتا تھا۔ اس ضرورت کی تصریح آپ نے خود ان الفاظ میں فرما دی تھی کہ جو شخص ہمارا عامل ہو اس کو بیوی کا خرچ لینا ہے، اور اگر نوکر نہ ہو تو نوکر کا، اگر گھر نہ ہو تو مکان کا، اور جو شخص اس سے زیادہ لے گا وہ خائن ہے۔ محاصل کی اقسام اور اس کے مصارف۔ عہد نبوی میں محاصل کی 5 قسمیں تھیں: غنیمت، فیح، زکوٰۃ، جزیہ اور خراج۔ غنیمت یعنی جو مال دشمنوں سے فتح کر کے ملتا تھا، یہ کوئی مستقل آمدنی نہ تھی۔ اس کو قرآن نے خدا کی ملک قرار دیا ہے اور اس کا 5واں حصہ خدا اور رسول کے نام سے حکومت کے مصالحہ اور اغراض کے لیے مخصوص کر دیا ہے، یعنی یہ سپاہیوں کی ملکیت نہیں ہے بلکہ امام وقت مصالحہ کی بنا پر جس مصرف میں چاہے اس کو صرف کر سکتا ہے، لیکن ایک دو مواقع پر کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس نکالنے کے بعد کل مال غنیمت مجاہدین میں برابر تقسیم فرما دیتے تھے۔ سوار سپاہیوں کو 3 حصے ملتے تھے اور پیدل کو 1۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سوار کو 2 ملتے تھے۔ خمس کا مال بھی عموماً ذو القربہ، یتامى، مساکین اور غریب الدیار مسافرین میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں پہ فرض تھی اور 4 مدوں سے وصول ہوتی تھی: نقد روپیہ، پھل، پیداوار، مویشی باستثناء گھوڑے، اسباب سامان و تجارت۔ 200 درہم چاندی اور 20 مشقال سونے اور 5 اونٹ سے کم پر زکوٰۃ نہ تھی۔ پیداوار کی زکوٰۃ کے لیے 5 وسق سے زیادہ ہونا ضروری تھا۔ مویشیوں میں
مختلف جنس اور اس کی تعداد کے لحاظ سے زکوٰۃ کی مقدار مختلف ہے۔ پیداوار میں جس کی سیرابی بارش کے پانی سے ہوتی ہے اس میں 10واں حصہ ہے، اور جو آبپاشی کے ذریعے ہوتی ہے اس میں 20واں حصہ ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف کے تعین خود قرآن نے کر دی ہے۔ فقراء، مساکین، نو مسلم، وہ غلام جن کو آزاد کرانا ہو، مقروض مسافر، محصلین زکوٰۃ کی تنخواہیں اور دوسرے کار خیر۔ زکوٰۃ جس مقام سے وصول کی جاتی تھی عموماً وہیں کے مستحقین میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ زکوٰۃ جس مقام سے وصول کی جاتی تھی عموماً وہیں کے مستحقین میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ جزیہ غیر مسلم رعایا سے ان کی حفاظت کی ذمہ داری کے معاوضے میں لیا جاتا تھا۔ اس کی تعداد متعین نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہر مستی اور بالغ مرد سے 1 دینار سالانہ وصول کرنے کا حکم دیا تھا۔ بچے اور عورتیں ان میں داخل نہ تھے۔ خراج غیر مسلم کاشتکاروں سے حق مالکانہ کے معاوضے میں زمین کی پیداوار کا جس قدر حصہ باہمی مفاہمت سے طے ہو جائے۔ خیبر، فدق، وادی القرا اور تیمہ وغیرہ سے خراج ہی وصول ہوتا تھا۔ جزیہ اور خراج کی آمدنی سپاہیوں کی تنخواہوں اور جنگی مصارف میں صرف ہوتی تھی۔ جو کچھ وصول ہو کر آتا تھا حضرت اسی وقت مجاہدین میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ ان سب کے نام رجسٹرڈ میں درج تھے۔ اہل و عیال کو 2 حصے ملتے تھے اور مجرد کو 1 حصہ۔ تمام مذاہب عالم میں یہ امتیاز صرف اسلام کو حاصل ہے کہ وہ تنہا دعاؤں اور عبادت کا مجموعہ نہیں بلکہ اپنے پیرووں کے تزکیہ اخلاق اور ان کی آخروی فلاح کے ساتھ ان کی جملہ دنیاوی ضروریات کا کفیل بھی ہے۔ اس لیے وہ اپنے ساتھ ایسا مکمل قانون لایا جو مسلمانوں کی روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی اور مادی زندگی کے تمام شعبوں میں حاوی اور امت مسلمہ کے لیے دستور حیات بھی ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے اسلام میں اصولی ضوابط موجود ہیں۔ اس قانون کو اسلامی اصطلاح میں شریعت کہتے ہیں۔ اس کے متعلق ہم جلد ہی ایک تفصیلی ویڈیو تشکیل دیں گے۔ کلام اللہ میں ان سب کے متعلق اصولی احکام موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے ان کی جزیات کی تشریح فرما کر اور عملاً ان کو برت کر دکھایا اور اپنی زندگی میں ایک جماعت نمونہ عمل بنا دی۔ اسلامی شریعت خود ایک مستقل اور وسیع موضوع ہے۔ شکریہ۔